کہ سلیب کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس میں قدرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ اور کلام نے اثر کیا، جب اس نے یہ پڑھا کلام تو غلطیاں نکالنے کی بجائے وہ خود بدل گیا، اور آج اس کا گھر بائبل کے چھاپا خانہ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آمین۔ خوشی کی بات ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جو ہے وہ سیکھنے لگے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ زندگی رکھتا ہے۔ اور آج جس کلام کی آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ ہے نیا عہد نامہ اور کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ بغور اس کلام کو ہم سنیں گے اور سیکھیں گے۔ جی، پہلا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ سب میرے پیچھے یہ جو ہے وہ اس آیت کو پڑھیں، ریپیٹ کریں، یاد کریں اس آیت کو، کیونکہ جب ہم خدا کا کلام بولتے ہیں، سپیک کرتے ہیں، تو یہ اثر دکھاتا ہے، یہ حالات کو بدلتا ہے، یہ زندگی کو بدل دیتا ہے، یہ سوچ کو اور دل کے خیالوں کو بھی جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ اور آئیں میرے پیچھے یہ آیت جو ہے وہ پڑھیں۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج شام ہم تھوڑے وقت کے لیے خدا کے کلام کو سیکھیں گے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ نیا عہد نامہ ہے اور پالوس رسول کا لکھا گیا کرنتھیوں کے نام جو ہے وہ خط ہے، پہلا خط ہے، اور اس کے پہلے باب کی یہ 18ویں آیت ہے، اور میرے دل کو بہت باتی ہے کیونکہ یہ بہت پاورفل آیت ہے جس سے ہم ابلیس کے کاموں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ یوں تو خدا کا کلام پورے کا پورا ہی قدرت والا ہے، قوت والا ہے، حشمت والا ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، پر کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیں بہت پسند آتی ہیں، ہمارے دل کو پرسنلی بہت اچھی لگتی ہیں، اور ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اسی طرح میں ایک اور آیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ یوحنا کی انجیل جان 3:16، یعنی یوحنا کی انجیل اور اس کا تیسرا باب اس کی 16ویں آیت۔ اس آیت کو بائبل کا دل کہا جاتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ جان 3:16 جو آیت ہے میرے عزیزو، یہ بائبل کی سندھی آیت ہے، اور اس کو موضوع کہہ سکتے ہیں آپ بائبل کا۔ اور اس آیت کے اوپر بہت ساری دنیا کے اندر آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی آرگنائزیشنز کے نام رکھے ہوئے ہیں جان 3:16، یہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی فیمس آیت ہے اور آلموسٹ ہر ایک مسیحی کو جو ہے وہ یاد ہے۔ تو آج جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے یا جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، یہ اپنے اندر بہت بید رکھتی ہے۔ اور آج ہم صلیب کے تعلق سے سیکھیں گے کہ صلیب کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس میں قدرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، تو میں آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہم پڑھتے ہیں
یعنی کرسچن لوگ، مسیحی لوگ، یہ کلام خدا کا کلام ہے اور یہ کلام سچا اور برحق ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، یعنی اس کلام کی باتیں۔ اور اس بائبل کے تعلق سے، اس کتاب کے تعلق سے میں تمام لوگوں پر یہ بات آشکارا کرنا چاہتا ہوں، عیاں کرنا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت ساری بکس لکھی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، اور وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھی ہوئی ہیں یا کالجز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لائبریریوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور ان میں بڑا علم ہے، پر کوئی بھی کتاب بائبل مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب کی سب جو ہیں وہ اس کے نیچے ہیں، اور آپ کو کسی کتاب کے شروع میں یا آخر میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ اس کتاب کے پڑھنے والے، سننے والے یا اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ وہ واحد خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ اس کتاب کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کتاب کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، کسی کلام کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ سب کے سب جو دعوے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن بائبل کا جو دعویٰ ہے وہ حتمی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں چھپتی ہے، بکتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور اس کی پرنٹنگ کی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر، اور ایون دین کہ یہ سمگلنگ کی جاتی ہے بہت ساری قوموں کے اندر، اس کو بین کیا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی پھیلتی جاتی ہے، پھر بھی پھیلتی جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر آج ہم مسیحیوں کو یہ فخر ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، یسوع کے فالوور، یسوع کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ کس سبب سے؟ اس کلام کے سبب سے۔ اس کتاب کو مظلوم کتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب کے ساتھ پرسیکیوشن ہوتا ہے، اس کے ماننے والوں کے ساتھ پرسیکیوشن ہوتا ہے، پر اس کی خوبی یہ ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج، کہ جتنا مرضی اس کتاب کو یعنی بائبل مقدس کو دبانے کی کوشش کی جائے، اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ اتنا ہی وہاں پر اٹھتی ہے، اتنا ہی وہاں پر پھیلتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے اس کلام کو، صلیب کے اس پیغام کو جو ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے، ہم اسے دبا دیں گے، تو وہ غلط راہ پر ہیں۔ وہ یہ سن لیں اور یہ جان لیں، میں انہیں باور کروانا چاہتا ہوں، جہاں پر اس کتاب کو، صلیب کے پیغام کو دبایا جاتا ہے، وہاں پر یہ اتنا ہی اٹھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں سے ہم غلطیاں نکالیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کوشش کی اور کہا اور دعویٰ کیا کہ میں بائبل مقدس میں سے غلطیاں نکالوں گا، اسے غلط ثابت کروں گا۔ تو میرے عزیزوں کیا ہوا؟ جب اس نے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا تو وہ خود بدل گیا، کیونکہ یہ کلام جو ہے قدرت والا کلام ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ سوچوں کو، خیالات کو بدل دیتا ہے، اور کلام نے اثر کیا۔ جب اس نے یہ پڑھا کلام تو غلطیاں نکالنے کی بجائے وہ خود بدل گیا، اور آج اس کا گھر بائبل کے چھاپا خانہ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یہ جو آیت ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے،
تو میرے عزیزو صلیب جو ہے اس کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامے میں ہسٹری کے طور پر یا کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلی دفعہ ذکر جو ہے آستر کی کتاب میں آیا. اس سے پہلے بلی کا ذکر آیا، اور جب یہودی لوگوں کو، اسرائیلی لوگوں کو سانپ کاٹنے لگے تو بہت سارے لوگ مر جاتے، تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ایک پیتل کا سانپ لے اور اسے اونچے پر بلی پر چڑھا، اور جو کوئی اسے دیکھے گا وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. بلی کے بعد ہم دیکھتے ہیں آستر کی کتاب میں اسرائیلی لوگوں کو، یہودیوں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ پلان کیا گیا، اور یہ پلان کیا گیا کہ انہیں قتل کیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور خدا کے بندہ مردگی کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیں گے. تو وہاں پر اس کا ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک عبرتناک سزا ہوتی تھی، اور حکومت کے باغیوں کو اور اس کے علاوہ جو گناہ گار لوگ ہوتے تھے ان کو یہ جو ہے صلیب دیا جاتا، جو باغی ہوتے خصوصاً ان کو. اور یہ یہودیوں کے لیے جو تھی سزا جو ہے مسترد کر دی گئی ہوئی تھی کہ ان کو دی جائے گی. اب جب یسوع مسیح کو جس دور میں 2024 سال پہلے صلیب پر چڑھایا گیا تو وہ کوہ کلوری کا مقام تھا، اور کوہ کلوری کے مقام پر نہ صرف یسوع کو صلیب دیا گیا بلکہ یسوع کے ساتھ 2 اور ڈاکو تھے جن کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بدکار تھے، یعنی گناہ گار تھے، تو ان کو صلیب پر چڑھایا گیا. اب یسوع چونکہ بدکار تو نہ تھا، لیکن یسوع کو اس لیے صلیب دے دیا گیا کہ یسوع کو انہوں نے الزامات یہ لگائے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ کفر بکتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک اور سبب تھا کہ اس دور کے جو یہودی تھے، کاہن تھے، سردار کاہن تھے، بے شرع لوگ تھے، انہوں نے یسوع کے ساتھ حسد کے طور پر بھی جو ہے یسوع کو صلیب پر چڑھایا. لیکن اس کا مکاشفاتی جو بھید ہے وہ یہ ہے کہ ایکچوئل میں یہ خدا کا پلان تھا کہ یسوع نے صلیب پر اپنی جان دینی ہے. اور جس طرح میں نے بتایا پرانے عہد نامہ کی کتاب میں سے آپ کو یہ بتایا، کلام میں سے بتایا کہ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ بلی کی طرف جو دیکھے گا، سانپ کی طرف جو دیکھے گا جو اونچے پر چڑھایا گیا ہے تو وہ بچ جائے گا. تو نئے عہد نامہ میں یہ ایک بھید کی بات ہے کہ یہ اس سے مشابہت رکھتی ہے بات. آج جو کوئی یسوع کی صلیب کی طرف دیکھے گا میرے عزیزو وہ بچ جائے گا. یہ دعویٰ ہے خدا کے کلام کا، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، وہ فقط یسوع کا نام ہے، اور اس میں نجات ہے، اور یہ مفت ملتی ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو کوئی یسوع کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اور صلیب کے پیغام کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ صلیب جہاں پر نصب کی جاتی ہے وہاں پر فتح یابی آ جاتی ہے. خدا کا بندہ پولس رسول یہ بات جو لکھ رہا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بے وقوفی. دنیا اسے جھٹلاتی ہے اور لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یسوع کو صلیب نہیں دیا جاتا. اب آگے کیا لکھا ہے؟ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک، یعنی جو یسوع کے فالوورز ہیں، یسوع کے ماننے والے ہیں، کرسچن مسیحی لوگ، ہم کیا کہتے ہیں؟ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. اس میں سے خدا کی قدرت نکلتی ہے. اگر یسوع مسیح جان نہ دیتے تو آج ہم سب کے ساتھ وہ کچھ ہوتا جو یسوع کے ساتھ ہوا. لیکن یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری نجات کے لیے
ہماری شفا کے لیے صلیب پر اپنی جان دی۔ اور یسوع کے تعلق سے پرانا عہد نامہ یہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے، یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اب دیکھیں، بہت سارے لوگ صلیب کو جو ہے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ جیسے یہ بائبل مقدس اپنے اندر قدرت رکھتی ہے اور جہاں کہیں اسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر یہ ابھری ہے، اسی طرح صلیب کے اندر بھی یہ قدرت ہے کہ جہاں پر اسے توڑا جاتا ہے، جہاں پر اسے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر یہ ابھرتی ہے، اور کرسچن لوگوں کے لیے یہ فتح مندی کا نشان ہے۔ اسی لیے آج ہم اپنے چرچز میں، اپنے گھروں میں اسے نصب کرتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس قدسیوں کے خط میں صاف یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ابلیس کا جو ہے وہ برملا تماشا بنایا ہے صلیب پر اپنی جان دے کر، اور حکموں کی وہ دستاویز جو انسانیت کے خلاف تھی، ہمارے خلاف تھی، وہ سامنے سے کیا کر دیا ہے، اسے ہٹا دیا ہے، اور آج ہم صلیب کے سبب سے آزاد ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تو آپ صلیب کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو صلیب کی طرف دیکھنا شروع کرے۔ خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں ماں سوائے یسوع کی صلیب کے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا فخر جو ہے وہ صلیب ہے۔ آج جتنے بھی لوگ صلیب سے شرماتے ہیں وہ ہلاکت کے فرزند ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ صلیب کو مان لینے سے زندگی آ جاتی ہے اور اس کا انکار کرنے سے ہلاکت آ جاتی ہے۔ اور اس کے سبب سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے عزیزو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کراس ایسے بنی ہوئی ہے یہ ایکچول میں ایسے نہیں تھی۔ اب بہت ساری بدعات آ چکی ہیں، کیونکہ ابلیس بھی کوشش کرتا ہے کہ ابلیس کے پیغام کو لوگ ایکسیپٹ نہ کریں، لوگ اسے اپنے گلے میں نہ پہنیں، اپنے گھروں میں نہ لگائیں، چرچز میں نہ لگائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بدعات بھی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر اس طرح سے چڑھایا گیا کہ وہ صرف ہاتھ جو تھے اوپر باندھے گئے تھے، یعنی بلی صرف ایسے جیسے یہ میری انگلی ہے اس طرح، اور یسوع کے ہاتھ جو تھے وہ اوپر ایسے سر کے اوپر۔ لیکن اگر ہم بغور کلام کا جو مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صلیب جو تھی ایکچول میں یہی نشان تھا جو حقیقی نشان تھا، یعنی یسوع کے دائیں طرف بھی ایک ڈاکو، بائیں بھی طرف، اور پھر لکھا ہے کہ یسوع کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، اور پھر یہ کہ اس کے سر پر جو تھا وہ ایک کتبہ جو تھا وہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور پھر لکھا ہے کہ پاؤں میں بھی کیل ٹھونکے گئے تھے۔ اب ایسی کوئی صلیب نہیں ہے کہ جو بلی کی طرح تھی، یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ صلیب یہ ٹی نما تھی، یہ انگلش کا جو لفظ ہے نا ٹی، اس طرح تھی، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ یسوع کی صلیب جسے ہم فالو کرتے ہیں مسیح، وہ اس طرح کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے سر پر ایک کتابچہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اگر وہ ٹی نما تھی تو پھر وہ جو لکھا ہوا تختہ تھا یا تختی تھی جو بھی انہوں نے اوپر لگائی وہ کدھر لگائی؟ اگر ٹی نما ہو تو وہ اوپر نہیں لگ سکتی۔ تو ہم جسے فالو کرتے ہیں، جس نشان کو، وہ حقیقی نشان ہے صلیب کا، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف تو ہمیں فتح یابی ملتی ہے، کیونکہ صلیب کے سبب سے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ فتح یابی آتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا ازلی پلان تھا کہ ذبح ہوا کیا ہوا برا یسوع مسیح، اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی صلیب پر۔ تو یہ ایک پیغام ہے جسے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ صلیب کے سبب سے لوگ جو ہیں وہ بچائے جائیں۔ اب کیا کرتی ہے صلیب جب زندگیوں میں آ جاتی ہے؟ یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ کیسے بدل دیتی ہے؟ خدا کے ایک خادم لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک آپ دیکھتے ہیں وہ چوہے پکڑنے والی، اس کو پنجابی میں
کڑکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو کیچر بھی کہہ سکتے ہیں، یا پنجرا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر چوہے جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، آ کر پکڑے جاتے ہیں۔ تو اگر کتنا بھی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ آج، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور علانیہ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی گناہ گار یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں کرمزی ہیں، مٹ نہیں سکتے، سلیب کی طرف دیکھنا شروع کریں، سلیب آپ کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ کھینچ لے گی اور آپ بچ جائیں گے۔ سلیب کے اندر یہ قدرت ہے۔ ابلیس اس سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے میرے عزیزو کہ ہم نے سلیب کو فالو کرنا ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد خدا کا کلام کلوز کرتے ہیں کہ سلیب کے اندر کتنی قدرت ہے۔ میں نے جیسے بتایا سٹارٹ میں، بائبل کو، سلیب کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے نشان کو جہاں پر لگا ہوتا ہے لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسے دبایا جائے یا گرایا جائے، یہ بڑھتی ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، جتنے بھی ملک ہیں، روم دیکھ لیں، روم نے بہت اس کی مخالفت کی، اور جتنے بھی سلیب کے ماننے والے تھے، کلام کے ماننے والے تھے، یسوع کے فالوور سے، ان کو بڑی سزائیں دی جاتی تھی، ان کو ایک ارینا کے اندر اکٹھا کیا جاتا اور ان کے اوپر بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جاتا، ان کو گیلے چمڑے کے اندر باندھ دیا جاتا اور دھوپ میں پھینک دیا جاتا، جو سلیب کے ماننے والے تھے۔ اور وہ چمڑا جیسے جیسے سوکھتا، آپ کو پتہ ہے چمڑا سوکھتا ہے، اور جو بیچ میں کوئی بھی مرد ہوتا، عورت ہوتی، بچے ہوتے، دھوپ پڑتی، چمڑا سوکھتا تو ان کی ہڈیاں توڑ دیتا تھا، اور پھر آگ کے اوپر کرسی لوہے کی لے کر اس کے نیچے آگ جلا دی جاتی اور سلیب کے ماننے والوں کو ایسے شہید کر دیا جاتا، مار ڈالا جاتا۔ تو یہ سلیب ہم تک ایسے نہیں میں پہنچی میرے عزیزو، پاکستان میں یا ایشیا میں یا دوسرے ممالک میں۔ اگر ہم شاگردوں کی زندگی دیکھیں، انہوں نے بڑا پرسیکیوشن اٹھایا۔ اعمال کی کتاب ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، سلیب کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے، یسوع کے ماننے کی وجہ سے انہیں بیعت لگائے جاتے۔ وہ خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ وہ سمندروں کے خطرے میں رہا اور انہیں قید کر دیا جاتا، انہیں جو ہے اعلیٰ حکومتیں ہوتی تھی وہ کوڑے لگاتے اور بڑا ان کے ساتھ پرسیکیوشن جو ہے وہ کیا جاتا۔ اب روم کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، روم کے اندر جب ابتدائی کلیسیا بڑھ رہی تھی تو لوگوں کو وہاں پر مارا جاتا، شہید کیا جاتا۔ تو ایک ارینا جسے گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جو سلیب کے ماننے والے تھے، اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے اور آج کے دور میں لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں، اسی طرح کا گراؤنڈ تھا۔ اور وہاں پر جو موجودہ دور کا بادشاہ تھا روم کا، اس نے کہا کہ ایک نیچے سلیب بنائی جائے، کراس کا نشان انہوں نے بنایا، اور اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس سلیب پر تھوکے گا، اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا، اسے بے حرمت کرے گا، وہ بخش دیا جائے گا، اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا اسے کیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، شیروں کے آگے ڈال دیا جائے گا، یا جیسے میں نے بتایا کہ گرم کرسی پر بٹھا دیا جاتا، نیچے آگ جلا دی جاتی، لوہے کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا اور ان کو زندہ ہی مار ڈالا جاتا، چمڑے میں ان کو سی کر پھینک دیا جاتا، گیلے چمڑے میں، یا ان کے سر قلم کر دیے جاتے، بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ جو کوئی اس سلیب کو بے حرمت کرے گا، اس کے اوپر تھوکے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا تو اس کی جان لے لی جائے گی، تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے سلیب نیچے بنائی تو اب لوگ لائن میں کھڑے کر دیے گئے، تو کچھ کمزور ایمان کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، پر بائبل تو کہتی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنی سلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ تو وہ یہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے
دکھوں میں پریشانیوں میں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی جو سابق زندگی ہے اس کو چھوڑنا ہے اور یسوع کے پیچھے چلنا ہے۔ یہی صلیب اٹھانے کا مطلب ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو صلیب کو جو ہے وہ بے حرمت کیا اور ان کو ایک سائڈ پر جو ہے کھڑا کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ تھے جو ایسے تھے جو اس لائن میں ایماندار تھے، اب وہ پریشان تھے کہ ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے کچھ نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہ جب آگے گئے صلیب کے پاس تو انہیں کہا گیا کہ ہاں جی کیا ہے آپ کا فیصلہ، زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے؟ تو ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ہم صلیب کی خاطر مریں گے، ہم اسے بے حرمت جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو ان کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوا، ان میں لائن میں ایک بچی تھی، اس ایج کی ہوگی 9-10 سال کی۔ اب کیسے صلیب زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے؟ اب بادشاہ کا جو تو پلان تھا وہ تو اپنے پلان کے مطابق کام کر رہا تھا، اب پیچھے خدا کا پلان دیکھیے کیا ہے، کس طرح اس نے صلیب کے ذریعہ سے ایک بچی کے ذریعہ سے اپنی قدرت کو دکھایا۔ اب وہ بچی جب اس کا نمبر آیا تو یہ سننے والی بات ہے، اس بچی نے اپنے ماں باپ سے کلام مقدس میں سے اس چیز کو سیکھ رکھا تھا، سن رکھا تھا کہ صلیب کا پیغام کیا ہے، ہلاک ہونے والے کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے، قدرت ہے۔ اس کو صلیب کے معنی کا پتہ تھا، اس کو صلیب کی حقیقت کا پتہ تھا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ چھوٹی سی بچی تھی، ساری دنیا جو ہے وہ اس ارینا کے اندر، اس اسٹیڈیم کے اندر تماشا دیکھ رہی تھی یا تماشا دیکھنے کے لیے تیار تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس بچی نے کیا کیا، وہ آگے آئی اور وہ رو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے اپنی فراک سے اس تھوک کو جو ہے وہ صاف کیا اور بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں صلیب کا انکار نہیں کروں گی، یا بادشاہ تو اگر چاہتا ہے تو میری جان لے لے۔ تو بادشاہ کے دل کو یہ بات بہت جو ہے وہ چھو گئی، ٹچ کیا اس نے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں، کوئی 60 سال کا ہے، 50 کا ہے، ینگ ہے، وہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بچی کس طرح کی دلیر بچی ہے کہ چھوٹی سی ہے تو اس نے صلیب کا انکار نہیں کیا۔ اس چیز نے بادشاہ کے دل کو جو ہے وہ ٹچ کیا، کیونکہ پیچھے خدا کی قدرت کام کر رہی تھی، خدا نے اپنی قدرت کو دکھانا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، بادشاہ کا دل نرم پڑ گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کے دلوں کو پانی کے نالوں کی طرح موڑ دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اٹھا وہ، اور اسے سخت غصہ آیا اور وہ دل ہی دل میں پریشان بھی ہوا کہ یہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، جتنے لوگوں نے انکار کیا ہے انہیں مار ڈالا جائے اور جتنے لوگوں نے اقرار کیا ہے انہیں چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ کے لیے بھی اس نے اعلان کر دیا کہ صلیب کے ماننے والوں کو مارا نہ جائے۔ تو یہ صلیب کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے، پرسیکیوشن جتنا مرضی ہوتا رہے، ہم صلیب کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم دشمنوں کو، ابلیس کی قوتوں کو، حکومتوں کو، اختیار والوں کو یہ جتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہیں ہے بلکہ قدرت کا سبب ہے، اور صلیب اپنے اندر قدرت رکھتی ہے۔ ہم دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ گناہگار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، ابلیس سے دکھ اٹھا رہے ہیں، بدرو گرفتہ ہیں، تو یسوع کی صلیب کی طرف دیکھنا شروع کیجئے، آپ بچ جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام لوگوں کو بہت برکت بخشے، آمین۔